1645 میں جب روم کے جبل میں گلیلیو دم توڑ رہا تھا، انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن سے دور حاضر کا وبائے سائنس ایک لنگور اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ ہاں کہ دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ نئے خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلا لیا۔ اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا۔ 1645 میں جب روم کے جبل میں گلیلیو دم توڑ رہا تھا، جب ان کی وفات ہو گئی تو انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں جس کا بیوہ ہو گیا، جس کا خاوند مر گیا ہو، اس کے نیوٹن جو تھا اس ٹائم کیا تھا، اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، اور جب وہ دنیا میں آیا تو وہ کیا آیا، بیمار بچے کی شکل میں، وہ کیا ہوا، بیمار تھا۔ ہاں کہ دوبارہ شادی پر اس کی ماں تھی، اس نے کیا کیا، دوبارہ شادی کر لی۔ اس کی پرورش کس نے کی، دادی نے۔ مگر پھر جب ان کا نیا خاوند تھا وہ بھی وفات پا گیا تو اس ٹائم اس کی ماں نے نیوٹن کی ماں نے اسے واپس بلا لیا۔ اس وقت نیوٹن کتنے سال کا تھا، 14 سال کا تھا۔ وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا اور کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا، مگر اس کی ماں اسے فنکار بنانا چاہتی تھی۔ جو نیوٹن تھا وہ کیا کرتا تھا، جب بھی چھوٹے بچے کھیلتے ہیں وہ بھی کیا کرتا تھا، کھیلتا تھا۔ وہ کیا کھیلتا تھا، کچھ کیا کرتا تھا، مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، کبھی کیا کرتا تھا، شاعری پر قلم آزماتا تھا، کبھی شاعری لکھتا تھا، کبھی کیا کرتا تھا، کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے کیا کرتا تھا، تصویریں بناتا، مگر اس کی ماں جو تھی وہ اسے کیا بنانا چاہتی تھی، فنکار، نہ کہ سائنسدان۔ وہ اسے سائنسدان ہرگز نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس سے پڑھائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا۔ پھر کیا کیا، جو نیوٹن تھا اسے کیا کیا، اسے پڑھائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا۔ نیوٹن کو کیا کیا، جب وہ یہ کارنامے کرنے لگا تو اسے پڑھائی چھڑا کر کھیت میں کام میں لگا دیا۔ ایک بار اس کے چچا نے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ کر اس سے کہا کہ تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان۔ جب اس کے چاچا نے اسے کھیت میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو پھر اسے چوری چھپے کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے کیا بولنے لگا، نیوٹن کو ان کا چاچا کیا بولنے لگا، تم یا تو آوارہ بنو گے یا تو ذہین ترین انسان۔